إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں جن 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، ان 3 آیات کی تلاوت آپ مجھ سے ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت، سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ الاحزاب کے آخر سے 2 آیات. ان تینوں آیات میں ایک چیز جو مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، رب تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر اہل ایمان کو. ویسے تمام لوگوں کو یہی حکم ہے، لیکن خاص طور پر مجھے اور آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاؤ، گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا. اور یہ جو تقویٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام لوگوں کو بھی اور خاص طور پر اہل ایمان کو، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم یہ اپنی گریبان میں جھانک کے ذرا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہماری زندگی کے قیمتی اوقات کن چیزوں میں گزر رہے ہیں، کن اعمال میں گزر رہے ہیں. کیا وہ اعمال اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں یا وہ اعمال اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں؟ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاریں. اور اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، اس کے دین کے مطابق گزاریں، اس کے احکامات کے مطابق گزاریں، اس کی تعلیمات کے مطابق گزاریں، اس کی ہدایات کی روشنی میں بسر کریں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا ہے. کہاں پر بتلایا ہے؟ اس اپنی کتاب میں قرآن مجید کے اندر، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کے بھیج کر ان کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، یعنی ایک ایک سیکنڈ کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں گزارا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے. ہم بحیثیت انسان غلطیاں کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن
ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم جب غلطیاں کریں، برائیوں کے ارتکاب کریں تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ محبوب بناتا ہے، پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہماری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات اور اس کے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، ان کے اس قول کو ذرا توجہ سے سنیے، کہتے تھے من علامات اعراض اللہ عن العبد، اللہ رب العزت اگر کسی بندے سے اعراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے سے منہ موڑ لیتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو اس کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو امام حسن بصری یہاں پر بیان کرتے ہیں اور اس کے تعلق آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کاموں میں بزی اور مشغول کر دیتا ہے کہ جو کام اس کے لیے نفع مند نہیں ہوتے، غیر مفید اور غیر فائدہ مند بلکہ نقصان دہ کاموں کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ مشغول کر دیتا ہے، اس کو مصروف کر دیتا ہے، ان کاموں میں مصروف ہو کر وہ ان کاموں سے غافل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک لمحے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہماری زندگی کے قیمتی اوقات کن کاموں میں گزر رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ زندگی کی فراغت کے جو بیشتر اوقات ہیں، بیشتر اوقات وہ ان کاموں میں گزر جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اعراض کی ایک علامت کیا ہے؟ اللہ بندے سے اعراض کر چکا، اللہ بندے سے منہ موڑ چکا، اور اللہ بندے کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے۔ اس کی ایک علامت کیا ہے کہ بندے کو اللہ مشغول کر دے ان کاموں کے اندر جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، ہم ان کاموں کے اندر بے شمار قیمتی اوقات ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور آج قیمتی اوقات کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ موبائل ہے، جو تقریباً ہر انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہر مرد کے ہاتھ میں اور ہر عورت کے ہاتھ میں، ہر لڑکے کے ہاتھ میں، ہر لڑکی کے ہاتھ میں، ہر بڑے کے ہاتھ میں اور ہر چھوٹے کے ہاتھ میں، اور اس کے ذریعے قیمتی اوقات برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دو مواقع ایسے آنے والے ہیں، بات توجہ سے سنیے گا، دو مواقع ہر انسان پر ایسے آنے والے ہیں جن مواقع پر انسان کو حسرت اور ندامت ہوگی، شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو برباد نہ کرتا۔ وہ دو مواقع کون سے ہیں؟ ایک تو وہ موقع جب انسان پر موت آتی ہے، موت کی جو گھڑی ہوتی ہے اس وقت انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس وقت انسان حسرت اور ندامت کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تو نے مجھے مزید مہلت کیوں نہ دی، تو نے مجھے مزید ٹائم کیوں نہ دیا، تو نے مجھے اور زیادہ وقت کیوں نہ دیا، میری عمر کیوں نہ بڑھا دی کہ میں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، مجھے اور وقت مل جاتا، زندگی کے کچھ اور قیمتی اوقات مل جاتے تو میں صدقہ کر لیتا، وہ اکم من الصالحین، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہ موت کی گھڑی کے وقت۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہو سکتا ہے کہ میں واپس جا کر
میں کوئی نیک عمل کر لوں جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اب جب موت کی مقررہ گھڑی آ چکی، اب یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، اب مزید ڈھیل نہیں مل سکتی ہے. تجھے میں نے 50 سالہ زندگی دی، 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی، میں نے تجھے 80 سال دیے، قیمتی 80 سال تو نے ضائع کر دیے. اور اب تو جب موت کی گھڑی آ چکی، اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس جانے کی مہلت دو. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کر لوں. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو وہ بات ہے جو اس نے کہہ دی، لیکن حقیقت میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، پھر قیامت کے دن تک جب تک کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت تک ان کو عالم برزخ کے اندر رہنا ہے. ایک تو یہ موت کی گھڑی جب انسان کو پچھتاوے کا سامنا ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی فضول کاموں کے اندر، بیہودہ کاموں کے اندر برباد نہ کی ہوتی، اور کاش میں نے نیک عمل کر لیا ہوتا. اور دوسرا موقع جس میں انسان حسرت اور ندامت اور پچھتاوے کا شکار ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ. اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن کی نصیحت کس کام آئے گی؟ یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ کر لیا ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو غنیمت سمجھ کر اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا. میں نے اس میں کوئی نیک عمل کر لیا ہوتا جو آج قیامت کے دن میری نجات کا ذریعہ بن جاتا، اور آج مجھے اس حسرت اور اس ندامت اور پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑتا. دو مواقع ہر انسان پر آنے والے ہیں میرے عزیز بھائیوں، لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کن چیزوں کے اندر گزر رہی ہے. اور یہ بات تو سارے جانتے ہیں کہ زندگی انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ جو ہے، یعنی وقت، جو انسان کی زندگی کا جو وقت ہے، یہ بہت ہی قریب قریب ہو جائے گا. قریب قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ زمانے کے قریب ہونے کا کیا معنی ہے. مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا فَيَكُونُ السَّنَةُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، زمانے کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا. وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا. وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا. وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گا. اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا واقعات ایسا نہیں ہے کہ سال ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک مہینہ گزرا ہو، اور ایک مہینہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو، اور ایک ہفتہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ جیسے ایک دن گزرا ہو، اور پورا دن ایسے گزر جاتے جیسے ایک گھڑی گزری. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. اور یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں، ہم ہر زندگی کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، گزرتے سال کے ساتھ نہیں، گزرتے مہینے کے ساتھ نہیں، گزرتے ہفتے کے ساتھ نہیں، گزرتے ہوئے دن کے ساتھ نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے ایک ایک لمحے کے ساتھ ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ایک لمحے کے ساتھ، ایک لمحہ گزرا آپ اپنی موت کے اور زیادہ قریب چلے گئے. ایک دن گزرا آپ اپنی موت کے قریب چلے گئے. اسی طرح مہینے گزر جاتے ہیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں. الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ سلف صالحین میں سے ایک مشہور نام ہے. انہوں نے ایک بندے سے پوچھا کہ کب عمرک کا، تمہاری زندگی کتنی ہے؟ کہا 60 سنہ، میری زندگی 70 سال ہے. کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا میری زندگی 60 سال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر
آج تک اگر تمہارے 60 سال گزر چکے تو تم اس وقت سے لے کر اب تک تم اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہو، اور بہت قریب ہے کہ تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، بہت قریب ہے کہ تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ رب العزت کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا غلام ہے اور ہر شخص کو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا جب ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا غلام ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے، تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا، اور جب اس کو یہ بھی پتا چل جائے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال و جواب بھی کرے گا۔ اور جب بندے کو یہ پتا ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال و جواب ہونے والے ہیں، میری زندگی کے بارے میں، میری جوانی کے بارے میں، اور میری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں یہ زندگی گزار کے آئے، تو پھر بندہ ہونے والے سوال و جواب کے لیے، سوالوں کے لیے جواب بھی تیار کرتا ہے۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ بتلاؤ جو سوالات قیامت کے دن ہونے والے ہیں تم نے ان سوالوں کے لیے کیا جواب تیار کیا؟ وہ بندہ رونے لگا۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ دیکھو تم اب بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کیسے اصلاح کر سکتا ہوں؟ فضیل بن عیاض نے کہا تم اپنی اصلاح اس طرح سے کر سکتے ہو کہ ان تتقی اللہ فیما بقی، کہ 60 سال تو تمہارے گزر گئے جیسے تیسے، اب زندگی جو باقی ہے، باقی زندگی میں تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ وہی بات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کی 3 آیات، ہر خطبے کے اندر 3 آیات پڑھ کر لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہر خطبہ کے اندر بیان کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے، وہی بات فضیل بن عیاض نے کہا کہ تمہاری زندگی کے 60 قیمتی سال تو گزر گئے، لیکن اب جو تمہاری زندگی باقی ہے، اس بقیہ زندگی کے اندر تم اگر اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے رہو، اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو، اس کے دین کے عین مطابق، اس کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اگر تم زندگی بسر کرتے رہو تو پھر عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے 60 سال کے گناہوں کو معاف کر کے آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ تجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور اسی پر تمہاری موت آ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو موت کے اس کٹھن اور تلخ مرحلے سے گزرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی موت کے وقت پچھتاوے اور حسرت اور ندامت کا شکار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے، اور زندگی کے جو قیمتی اوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان قیمتی اوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور زمانہ ہی اصل میں انسان کی زندگی ہے، زمانہ ہی جو کہ دن اور رات کی شکل میں گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، گھنٹوں اور منٹوں کی شکل میں، سیکنڈ کی شکل میں گزر رہا ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا باور کرایا سنیے گا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان یقینی طور پر خسارے کے اندر ہوں گے۔ ان الانسان، الانسان جو ہے، الانسان اس میں الف لام جو ہے اہل علم کہتے ہیں یہ جنس کے لیے ہے۔ جنس کا معنی یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام کے تمام انسان لفی خسر، فی خسر نہیں کہا، لفی خسر، یہ لام اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان یقینی طور پر، شروع میں انا بھی ہے، انا بھی بے شک کے معنی میں، یقین کے معنی میں آتا ہے، اور پھر لفی خسر میں لام لا کر دوبارہ تاکید کی، اور اپنی بات میں اللہ تعالیٰ نے زور پیدا کیا کہ تمام کے تمام انسان یقینی طور پر خسارے کے اندر ہیں۔
اگر خسارے سے بچیں گے تو کون لوگ بچیں گے؟ وہ لوگ بچیں گے جو اپنی زندگی کے اندر یہ 4 کام کرتے رہیں گے. زندگی کے لیل و نہار کے اندر، زندگی کی یہ گزرتی ہوئی گھڑیاں، زندگی کے گزرتے ہوئے ایام، یہ سال اور یہ مہینے اور یہ منٹ اور یہ سیکنڈ، جو ان 4 کاموں کے ساتھ اپنی زندگی کو پر کر دیں گے، اپنی زندگی کو معمور کریں گے، وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے، یہ 4 اعمال جن کی زندگیوں کا حصہ بن گئے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی گزرتے وقت کی قسم کھا کے ہمیں یہ باور کرایا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کا ہر لمحہ ان 4 اعمال کے اندر گزاریں. اور میرے پاس وقت نہیں، ورنہ ان کی مزید ہم وضاحت بھی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں الفجر کہہ کر، والفجر کہہ کر فجر کے وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر چاش کے وقت کی قسم کھائی، والشمس کہا کر، واللیل کہا کر رات کی قسم کھائی، والنہار کہہ کر دن کی قسم کھائی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات اور اوقات کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کی قسم کھا کر انسان کو یہ باور کرایا کہ یہ تمہاری زندگی کے لیل و نہار اور یہ صبح اور یہ چاش کا وقت اور یہ شام یہ تمہارے لیے بہت ہی اہم ہے. لہذا ان کو غنیمت سمجھو اور ان کو تم اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک، اور اپنے مالدار ہونے کو تم فقیر ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. آج اگر اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے تو فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو، اور فارغ اوقات کو کس چیز میں گزارو؟ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور اس کے دین کے مطابق گزارو. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائے تو کیا کریں؟ جب آپ اپنی جاب سے آ کر فارغ ہیں، آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے، یا آپ اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے، کیا کریں؟ موبائل اٹھا لیں اور پھر گھنٹوں چیٹنگ میں لگے رہیں، پیکیجز لے کر آپ فضول چیٹنگ کرتے رہیں گھنٹوں، یا پھر اپنے سامنے ٹی وی کھول کر ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دنیا بھر کے چینل کو چینج کر کے تم دنیا بھر کی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی کو دیکھو، تم اس کا مشاہدہ کرو. فارغ وقت ملے تو کیا کرو؟ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، رب کی عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. کس میں لگ جاؤ؟ رب کی عبادت کی مشقت میں. عبادت میں مشقت ہوتی ہے، لیکن یہ مشقت میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ذریعہ نجات بننے والی ہے، ذریعہ نجات بننے والی یہ عبادت کے اندر جو مشقت. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت پیدا کرو، رب کی طرف. یہ دنیا کی زندگی چند سالوں کا نام ہے میرے عزیز بھائیو، چند سال یہ جو گزر چکے اور کچھ پتہ نہیں کہ بقیہ زندگی کتنی ہوگی. اس کو غنیمت سمجھو اور اس کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بقیہ زندگی کے اندر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو فارغ اوقات کو اپنی اطاعت میں لگانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیو اور دوستو، امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک فرمان میں نے پہلے خطبہ کے اندر ذکر کیا. ان کے ایک اور فرمان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پایا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسن بصری تابعی تھے. کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ جو اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے پر زیادہ وہ حریص تھے، ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی، ان کے اندر ولولہ جذبہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کی حفاظت کرتے تھے. اور ان کے اندر یہ جو شوق تھا قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے کا، وہ تم لوگوں کے اندر جو دینار و درہم حاصل کرنے کا جو شوق ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے اندر وہ شوق تھا کہ وہ قیمتی اوقات کو برباد نہیں کرتے تھے، قیمتی اوقات کی حفاظت کرتے تھے. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم دینار و درہم کے حصول کے لیے ہم کتنی تڑپ رکھتے ہیں. دن رات کی محنت ہماری جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہی دینار و درہم کے حصول کے لیے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے. لیکن سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ قیمتی اوقات جو فراغت کے اوقات ہوتے ان کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اپنے قیمتی اوقات کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو پا کر بھی بہت سارے لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ دو نعمتیں پا کر بھی خسارے میں اور گھاٹے میں رہتے ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت جو وہ فارغ ٹائم. آج ہم میں سے ہر بندہ جب بھی اس سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی کام کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اتنا بزی ہوں میں، اتنا مشغول ہوں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. اور وہ مشغولیت، وہ مصروفیت جو ہے وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ وہ اکثر و بیشتر فضول اور بیہودہ کاموں کے اندر وہ اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتا ہے. صلہ رحمی کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اور مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جانے کا ٹائم نہیں ملتا، اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے رابطہ رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور بلکہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے لیے انہیں ٹائم نہیں ملتا. حتیٰ کہ گھر میں بھی اگر بیٹھے ہوں گے تو اپنے بیوی بچوں سے غافل ہو کر وہ اسی سوشل میڈیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات کہتا ہوں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی فیملیز ان کے اپنے ملکوں کے اندر ہیں، اور یہاں وہ اکیلے رہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ چند لوگ ہی ہوں گے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں، ناجائز دوستیاں قائم کر رکھی ہیں. اور وہ دوستیاں کہاں تک جا پہنچی ہیں؟ وہ دوستیاں یہاں تک جا پہنچی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں رہی. بیوی آگے سے ترلے ڈالتی ہے، منتیں کرتی ہے، لیکن وہ سال سے اپنے ملکوں کی طرف نہیں لوٹتے. انہوں نے سب کچھ یہیں پر، حتیٰ کہ یہاں پر جو کماتے ہیں ہزاروں دینار، وہ ان دوستیوں کے اندر ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. ناجائز دوستیوں کے اندر، ناجائز تعلقات کے اندر، حتیٰ کہ زنا تک، بدکاری تک کے اندر مبتلا ہیں. اور وہ ہزاروں دینار کما کر جن کے اندر ان کے بیوی بچوں کا حق تھا، وہ ان بیوی بچوں کو اگنور کر کے، ان کو ضائع کر کے، برباد کر کے وہ یہاں پر ناجائز تعلقات کے اندر اپنی کمائی برباد کر رہے ہیں. زندگی کے قیمتی اوقات، اور بھلے آدمی تو کتنے سال جی لے گا؟ سوچ کر اپنے گریبان میں جھانک کر کتنے سال جی لے گا؟ تجھے 1 منٹ کی بھی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ ذرا سوچ
اگر تو کسی ناجائز تعلق کے اندر اپنی زندگی کے فارغ اوقات کو اور اپنی کمائی کو برباد کرتا ہے تو کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن قائم ہوگا, کسی بندے کے اپنے قدم جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال عن عمرہ فیما افنا, زندگی کہاں گزار کے آئے. اسی زندگی کے بارے میں مجھ سے بھی ہوگا سوال, آپ سے بھی ہوگا. یہ نصیحت سب کے لیے میرے عزیز بھائی ہے. زندگی کے بارے میں عن شبابہ فیما ابلا, اپنی جوانی کہاں گزاری, کن کاموں میں اپنی جوانی گزار کے آئے. اور اسی طرح مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا, جس مال کو ہم ناجائز طریقوں سے کما کر ناجائز طریقوں پر ہم برباد کر دیتے, اس کو خرچ کر دیتے ہیں. عن مالہ, کہ اپنے اس کے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مما اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. آج بیوی بچوں کو اگنور کرتے ہو اور ہزاروں دینار ناجائز تعلقات کے اندر برباد کرتے ہو. کیا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں؟ میرے بھائیوں, زندگی اور زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں سوال ہونے والے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی, اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا جو نامہ اعمال ہے اس کتاب کو کھول کے رکھ دے گا, اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنے اس رجسٹر کو, اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو, تم خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتے ہو. میرے بھائیوں, اس دن پچھتانے کی بجائے, اس دن حسرت اور ندامت کی بجائے ہمیں چاہیے کہ آج ہی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لے لیں اور سچی توبہ کر لیں. اللہ رب العزت سچی توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.